افغانستان کی حکومت سے بار بار ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ٹی ٹی پی افغانستان کی ساحل سے اور بی ایل اے افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ کر رہی ہے، جو پاکستان کے شہریوں کو، پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور افغانستان سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سیف ہیون پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، ٹریننگ کیمپ دیے جا رہے ہیں، جو کہ افغان جو گورنمنٹ ہے اس کا نہ صرف اخلاقی قانونی فرض یہ ہے، انٹرنیشنل لا کے تحت، اس کے اپنے دوحہ ایگریمنٹ کے تحت اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو کنٹرول کریں اور کسی کو بھی اپنی سرزمین میں دوسرے ملک کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے لیے اجازت نہ دیں۔ اور اس کو پاکستان ہر نیگوشیٹنگ فورم پہ بات چیت کے ذریعے سے، سفارتی سطح پہ دوستوں کے ذریعے سے، دوست ممالک کی انٹرونشن سے حل کرنے کی کوشش کرتا رہا، جسے افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ لیتو بہانے بناتے ہوئے ڈیلے کرتی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہی۔ فائنلی پچھلے سال اکتوبر کے سیکنڈ ویک میں 8 سے 10 اکتوبر کے درمیان پاکستان کا صدر جواب دے گیا، اور پاکستان نے ٹٹ فار ٹیٹ جو ان کے حملہ آور جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ان پوسٹوں کو بھی تباہ کیا، ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو مارا، اور انڈیا کے افغانستان کی وہ پوسٹیں جو پاکستان کی فوج کو انگیج کر رہی تھیں تاکہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں گزر جائیں، ان پوسٹ کو بھی سزا دی اور ان پہ اپنے جھنڈے لہرا دیے۔ اس کے بعد 2 دن بعد پھر انہوں نے حرکتیں کی، پاکستان نے سپن بولدک میں، قندھار میں، چمن میں، کنڑ میں، کنہار میں، خوست میں، ہر جگہ پر اپنے ڈرون سے، اپنے دوسرے لانگ رینج ویپن سے ان کو نشانہ بنایا، اور ان کے ٹریننگ کیمپ جو ہیں ان کو ٹپیکل سزا دی جو ان کا حق بنتا تھا، جس پہ افغانستان گورنمنٹ نے احتجاج کیا کہ یہ ہماری سوورنٹی جو ہے اس کو پامال کر رہا ہے پاکستان، اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ اور پھر اس میں دو ممالک بیچ میں آئے تاکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات جو ہیں ان کو پھر دوبارہ پیسفل دائرے کے اندر لے آیا جائے، اس کے بجائے کہ وہ مزید خراب ہوں اور بگڑ جائیں۔ پاکستان چونکہ ہمیشہ افغانستان کو ایک ہمسائے کے طور پر دیکھتا رہا ہے، اور اس کی ہمسائے کے اندر پیس لانے کے لیے اور ہمسایوں کو ہمسائے کی ساورن رائٹ دلانے کے لیے پاکستان نے پچھلے 40-50 سال بڑی قربانیاں دی ہیں، اور پاکستان اس چند ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں یا بی ایل اے کے دہشت گردوں کی وجہ سے، یا بے وقوف حکمران لیڈر جو چند تھے جو ان کو سپورٹ کرتے، ان کی وجہ سے پورے افغانستان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا، اور پاکستان نے اس لیے قطر کا اور ترکی کا وہ جو آفر تھی وہ قبول کی کہ آپ پیس پروسیس کو سٹیئر کریں، نیگوشیٹ کریں اور لے آئیں۔ ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے ہمارے خلاف کوئی بندہ نہ ٹرین ہوگا، نہ رہے گا، نہ وہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ دیٹ از اونلی تھنگ، ہم اور کچھ نہیں مانتے۔ تو دوحہ میں انیشلی افغانستان گورنمنٹ نے ایگری کیا، لیکن پھر جب اس کا سیکنڈ راؤنڈ استنبول میں ہوا تو استنبول میں بھی پہلے راؤنڈ میں انہوں نے پھر لیتو لال کی وہ جو ڈائلاگ تھے وہ ٹرمینیٹ ہونے والے تھے، پھر نیگوسیٹر جو گارنٹر تھے قطر اور ترکی، ان کی مہربانی سے پھر دوبارہ یہ بیٹھے دوسرے راؤنڈ میں، لیکن وہ راؤنڈ بھی کامیاب نہ ہوا۔ اب ذہن میں یاد رکھیں یہ وہ ٹائم ہے، بگڑا کہاں ہے۔ یہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں جب ہماری آپس میں فزیکلی کلیش ہوا، اس ٹائم ان کا وزیر خارجہ جو ہے ملا متقی وہ انڈیا کے دورے پر تھا، 7 سے 8 دن کے دورے پہ تھا، اور وہاں اس کی سٹیٹمنٹ جو تھیں وہ پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے نعرے تھے کہ افغانستان کی تاریخ سے سبق سیکھیں، افغانستان نے کسی جارے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ میں اس کا جواب تو نہیں دیتا ہوں کہ افغانستان کب کامیاب ہوا ہے یا کس کس نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہے، اور افغانستان کی اپنی وجود کب قائم ہوا، اور اس وجود کو قائم کرنے میں اور قائم رکھنے میں پاکستان نے کیا مدد کی ہے، اس کو ڈیبیٹ نہیں کرتا، کہ میں نے مقصد کسی کو افینڈ کرنا نہیں ہے، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دوست بھائی تھے، لیکن چند لالچوں کی وجہ سے، چند گریڈی لوگوں کی وجہ سے، چند ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے ہم بجائے اس کے کہ پاکستان کے احسانات کا بدلہ دیتے، افغانستان کی گورنمنٹ اور طالبان گورنمنٹ جو ہے الٹا پاکستان کے خلاف انڈین پراکسی بن گئی۔ پہلے تو ہم کہتے ہیں ٹی ٹی پی پراکسی ہے یا بی ایل اے پراکسی ہے، یہاں انڈین گورنمنٹ پراکسی بن گئی، اور وہ پراکسی مین پراکسی ہے جو اپنی سب پراکسی جو ہے ان کو آپریٹ کروا رہی ہے۔ کلیئر کٹ اینگل ہے۔ اب پاکستان نے اس کے بعد فیل کیا کہ طالبان گورنمنٹ جو ہمیشہ مذہب کا نعرہ لگا کے مذہب کے ذریعے سے، آرگومنٹ سے وہ اپنی طاقت ویل کرتے تھے، گین کرتے تھے، اب
اکتوبر کے کنفلکٹ کے بعد انہوں نے اس کو نیشنلزم کا رنگ دینا شروع کر دیا، اور افغان نیشنلسٹ لوگوں کو ان کے وطن کی محبت میں پاکستان کو ان کے وطن کے لیے خطرہ گردانا ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا، اور جو افغان ڈیاسپورا تھا ان کے میڈیا کے میسیجز سے، ان کی ڈیبیٹ سے انڈیکیٹ ہو رہا تھا کہ ان کے اندر نیشنلزم جو ہے پاکستان کے اینٹی سینٹیمنٹس ابھار رہا ہے۔ تو پاکستان چونکہ افغانستان کے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں یاد رکھیں پاکستان اب یہ احساس کرنے لگ گیا ہے کہ افغانستان صرف پشتون میں نام نہیں ہے، افغانستان کی ٹوٹل پاپولیشن میں پشتون ان کے اپنے جو سروے ہے، ان کا اپنا جو پچھلے اسٹیٹسٹیکل آ رہا ہے ورکنگ، اس کے اندر سینسز آ رہے ہیں، اس کے تحت 45% پاپولیشن 45 کے درمیان پختون ہیں، 19 to 20 کے قریب تاجک ہیں، اس طریقے سے 14 to 15 کے قریب ازبک ہیں، اس طریقے سے جو ہے وہ قزلباش ہیں، اس طریقے سے کافرستانی ہیں، اس طریقے سے ہزارہ ہیں، اینڈ سو آن، ترکمن ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا 40 سے 45% پشتون ہیں تو 55% تو نان پشتون ہیں، جبکہ ہم ہمیشہ پچھلے 50 سال سے پشتونوں کو میجارٹی کو ہماری کامن لوگ جو ہے وہ سمجھتے تھے افغانستان پشتونوں کا ہے۔ پشتون ایک سیگمنٹ ہے، افغانستان اس کا خالی نہیں ہے، اور یہی ہمیں نان پشتون ہمیشہ گلا کرتے رہے ہیں۔ اور اس دوران انہوں نے اس 45% پشتون میں تقریباً کوئی 70-80 لاکھ کے قریب جو پشتون ہیں وہ دنیا میں اس وقت ریفیوجی بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کم کر دیں تو اس وقت آج کا جو افغانستان ہے اس کے اندر ریفیوجی آؤٹ کر دیں تو پختون جو ہے وہ تو 30% بھی کم ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے تھے پھر بھی کہ پختون سینٹیمنٹس کو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس بننے میں ہیلپ آؤٹ کریں ان کی، اس وجہ سے ہم نے فزیکل سٹرائک روک دی۔ حالانکہ ہمارے اوپر ہمارے جو وانا کیڈٹ کالج ہے اس پہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو خودکش بمبر ہوئے ہیں، اس کے بعد ہمارا رائٹس تھا کہ ہم سزا دیتے، پنش کرتے، لیکن ہم نے ان کے جو افغانستان کے اندر کیمپ تھے ان کی تنظیموں کے، ان کو پنش کرنے کی بجائے ہم نے یہاں پر ان کو نیوٹرلائز کر دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو 2 ممالک ہیں ان کے کہنے پہ ان پہ چھوڑ دیا کہ آپ اس پہ جو کر سکتے ہیں کریں۔ ہم نے ٹریڈ بند کیا، ہم نے پوسٹ پہ الرٹ ہوئے ہیں، اور افغانستان کا ٹریڈ کس طرح بند ہوا ہے؟ پچھلے 2 مہینوں سے افغانستان کے جتنے کراسنگ پوائنٹ ہیں وہاں ہزاروں کے قریب جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کا ٹریڈ جو لیگل ٹریڈ ہے وہ تو 1.5 بلین کے قریب ہے، اوپر نیچے تھوڑا سا $1.5 بلین، جس میں کوئی 1.1 بلین ڈالر جو پاکستان کی طرف سے ہے اور $400 to $500 ملین افغانستان کی طرف سے ہے۔ اس کے علاوہ جو 5 بلین کے قریب ٹریڈ ہے وہ تو انلیگل ہے، جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، نہ ٹیکس آتا ہے، نہ کسٹم ڈیوٹی آتی ہیں، اور بہت سی چوریاں ہوتی ہیں اس میں۔ تو یہ جو ٹریڈ بند ہوا ہے پاکستان کا نقصان وہ $1 بلین کا ہی ہے نا۔ اگر آپ نیٹ پرافٹ کی بات کریں، نیٹ ٹریڈ سرپلس کی بات کریں تو ہارڈلی $500 ملین کا سرپلس ہے، لیکن پھر بھی اس ٹریڈ سے سفر کون ہے؟ افغان پیپل ہیں، کیونکہ دوائیاں رک گئی ہیں، سیریل فوڈ رک گئے ہیں، ان کے لیے یوٹیلٹی آئٹم جو ہیں وہ پاکستان سے جانا رک گئے ہیں، تو ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ میں نے کل ایک UN کی رپورٹ کے حساب سے میں کسی کومنٹس پڑھ رہا تھا کہ اس نے کہا ہے کہ 8 فیملی میں سے اس وقت 7 فیملی جو ہے وہ بھوکی سوتی ہیں رات کو، یہ بیسیکلی ان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ کہیں گے تو افغانستان تمام بارڈر 6 کنٹریز ہیں افغانستان کی، 6 کی 6 ناراض ہیں۔ یہ کلیم متقی سے بھی تو کہہ رہے تھے کہ پاکستان ہی ہم سے ناراض ہے، پاکستان نہیں، چائنا کو گلا ہے کہ اس کے ٹیررسٹ آپ نے پالے ہوئے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ترکمانستان، کرغزستان سارے کلیم کرتے ہیں کہ وہ روگ ایلیمنٹ جو ان کے ملک میں امن اور دہشت کی علامت ہے وہ آپ کے پاس ریفیوج لیے ہوئے ہیں، تو آپ نے کس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے ہوئے ہیں؟ اور پاکستان کے پاس جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 ممالک ہیں، ٹرکی ہے، اب رشیا نے بھی اناؤنس کر دیا کہ میں پیس کرانا چاہتا ہوں، اور ہم ہر اس طاقت کو جو پیسفل طریقے سے مسئلے حل کرنا چاہے ہماری طرف سے ویلکم ہے، ہم ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دوسرے میئرز ہیں وہ فیلڈ سیٹنگ ضرور کرتے رہیں گے۔ ہم نے کراسنگ پوائنٹ بند کیے ہوئے ہیں،
ہم نے آہستہ آہستہ ابھی شاید چند دنوں تک ہم ان کے جو روگ ایلیمنٹ جو حکمران ہیں 18 میں سے 12 کے قریب حکمران وہ ہیں جن کی پراپرٹیاں فیملیاں آج بھی پاکستان کے اندر ہیں، ہم ان کو ضبط کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس کے علاوہ یہاں جو ان کے افغان مہاجرین، اسپیشلی وہ مہاجرین جو ان کے روگ ایلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں ان کے ریٹرن پروسیس کو۔ اس کے علاوہ تاجکستان کے ساتھ ہماری بات یہ چل رہی، تاجک تو انتظار میں ہیں کب سے کہ ان کو وہ جو کوریڈور ہے باخان اس پہ قبضہ کرنے دیں۔ ہم ہی تھے، چائنا تھا جو چپ تھا، جو سپورٹ نہیں کر رہا تھا۔ اور کل میں پڑھ رہا تھا ایک جو ندرن ریزسٹنس الائنس ہے جنرل یاسین کی، اس میں اس نے درخشان سے ایڈوانس شروع کر دیا ہے، اس نے کافی طالبان پوسٹیں جو ہیں وہ کیپچر کر لی ہیں، ان کے جو ایلیمنٹ تھے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اور آگے چل رہے ہیں۔ اور مجھے رپورٹ یہ بھی ہیں اس وقت نارتھ میں بھی ایک اور ریزسٹنس الائنس امرج ہو رہا ہے ٹورڈ ہرات سے اوپر اور وہاں سے بھی آئے گا۔ اور جو مجھے دکھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا جو افغانستان کا ٹریڈ ہے وہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ افغانستان گورنمنٹ کو احساس نہیں ہے، اس کے عام پبلک نقصان اٹھا رہی ہے، اور افغانستان طالبان یہی چاہتے ہیں وہ نقصان اٹھائیں اور اس کا الزام پاکستان پہ ڈالیں تاکہ ان کے نیشنل سینٹیمنٹ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ابھریں۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ آپ کے افغان گورنمنٹ کی وجہ سے ہے۔ اب کامن سینس دیکھیں، اب آج ان کا انڈین منسٹر ٹریڈ منسٹر گیا ہوا ہے، وہ ٹریڈ منسٹر ملا برادر جو پچھلے دنوں کہہ رہا تھا کہ پاکستان سے ٹریڈ بند کر دو، پاکستان سے کچھ نہ آئے، پاکستان سے ساری ٹرانزیکشن کلوز کر دو اور کہیں اور سے ٹریڈ کریں۔ اور اس کے بعد 500 کنٹینر جو ٹریڈ کے ہم نے روکے ہوئے تھے ان کے فروٹ کے، وہ وایا ایران چور کے راستے سے زہدان سے ہوتے ہوئے تفتان کے بارڈر سے کراس کر کے پاکستان میں آ رہے تھے، بلوچستان میں ہم نے روک لیے ہیں۔ یعنی کہ ان کے پاس اور جگہ نہیں ہے، نہ ان کے فروٹ اور ان کے ٹماٹر جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ جاتے ہیں، نہ ایران خریدتا ہے، نہ چائنا خریدتا ہے، تو ایک ہم ہی تھے جو خریدنے والے تھے۔ اور اندازہ لگائیں جب یہ ٹماٹر جو ہے جو اس وقت 10 روپے پہ ہو گئے ہیں، یا جو ان کے انار جو ہے وہ افغانستان میں 30 روپے 40 روپے کلو بک رہے ہیں، ٹھیک ہے ہمیں مہنگے مل رہے ہیں، ہمارے پاس نہیں آ رہے، لیکن ملک کی عزت اور امن کے مقابلے میں ہم ٹماٹر سستے لینا پسند نہیں کریں گے۔ ہمارے لیے پرائرٹی ہمارا ملک اور سیکورٹی ہے۔ اور انڈیا کے ساتھ جو وہ پینگے بڑھا رہے ہیں ٹریڈ کی کہ ایئر لفٹ ہوگا، ایئر کارگو، ایئر برج بنائیں گے، اندازہ لگائیں 1 کلو ٹماٹر یا 1 کلو انار کے اوپر 350 روپے لاگت ہوتی ہے ایئر برج بنانے پہ، ٹرانسپورٹیشن گراؤنڈ کی ادھر اور ادھر درمیان میں ایئر لفٹ کی چارجز۔ تو وہ انار یا وہ ٹماٹر جو 350 روپے کے ٹرانسپورٹیشن چارجز کے ساتھ دلی پہنچیں گے تو کیا دلی میں وہ خریدے جائیں گے یا وہاں گل سڑ جائیں گے؟ بہرحال یہ ساری چیزیں افغان گورنمنٹ اور افغان لیڈرز کو سوچنے کی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا ہے، پاکستان کو امن میں رہنے دینا ہے اور خود بھی امن سے رہنا ہے، اپنے عوام کو مختلف مظالم سے بچانا ہے یا نہیں، یہ ان پہ ڈیپینڈ ہے۔ لیکن ساتھ ہی افغان لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو نیشنل سینٹیمنٹس ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اپنے ملک کے روگ ایلیمنٹ کے خلاف پیدا کریں۔ تھینک یو۔